السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ نے وائس آف لائبریریز کے پلیٹ فارم کے اوپر ہماری بہت سی ویڈیوز دیکھی ہیں اور بہت سی معلوماتی ویڈیوز ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تاہم ماہ سیام کے اندر ہم آپ کو بالکل ایک نئی اور الگ تھلگ ویڈیو پیش کرنے جا رہے ہیں۔ کیا ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کا سب سے طویل ترین قرآن پاک کا جو نسخہ اس کا سائز کیا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کا سب سے چھوٹا ترین سائز کے اندر قرآن پاک کس نے کب اور کہاں لکھا؟ اور قرآن پاک کے طویل ترین اور سمال ترین چھوٹے سے چھوٹے قرآن پاک کے نسخے کو گینس بک آف دی ورلڈ ریکارڈ میں کب شامل کیا گیا؟ تو آئیے ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاتے ہیں۔ ناظرین، یہ ہے مصر کے سعد محمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن پاک کا ساتھ ایک امیج بھی نظر آ رہا ہے۔ تو سعد محمد خان، ان کو یہ کبھی امید ہے کہ وہ ایک نئی تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں۔ بینگ اے مسلم اور ان کا شوق اللہ سے محبت، قرآن سے محبت، اپنی کتاب سے محبت، ان کے اس جنون کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ انہوں نے 3 سال کی مسلسل محنت کے بعد قرآن پاک کی ایک ایسی جلد تیار کی ہے جس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ ان کا وہ خیال ہے کہ یہ تو دنیا کا سب سے بڑا قرآن پاک ثابت ہوگا اور یہ دنیا کا سب سے طویل ترین قرآن پاک بننے جا رہا ہے جو انہوں نے مسلسل 3 سال کی محنت سے لکھا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ اس ہاتھ سے لکھے ہوئے سعد محمد کے اس نسخے کی اگر آپ لمبائی کی بات کریں، اس کے سائز کی بات کریں، تو یہ ہینڈ سکرول تقریباً 700 میٹر طویل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ سکرول لپٹا ہوا نہیں ہوتا، جب ہم اس کو لپیٹتے نہیں، تو یہ معروف عمارت دنیا کی جو بڑی عمارتوں میں جس کا شمار ہوتا ہے ایمپائر اسٹیٹ بلڈنگ کی جو لمبائی ہے اس سے بھی تقریباً یہ 2 گنا زیادہ طویل ہے۔ 2 گنا زیادہ طویل دنیا کی سب سے بڑی عمارت سے، اور اسے یہ انشاءاللہ بہت جلد گینس بک آف دی ورلڈ ریکارڈ کا حصہ بننے جا رہا ہے۔ سعد محمد قاہرہ کے شمال میں واقع بلقینہ کے قصبے کے رہائشی ہیں۔ انہوں نے اس پروجیکٹ کے اخراجات خود اٹھائے ہیں۔ انہوں نے شب و روز کی محنت کے ساتھ اپنا قیمتی وقت اس نسخے کو تیار کرنے پہ لگا دیا۔ سعد محمد کو قرآن کی اس جلد سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ قرآن کا یہ سکرول اتنا طویل ہے کہ اسے گینس بک آف دی ورلڈ ریکارڈ میں بطور طویل ترین ہاتھ سے لکھا گیا قرآن شامل کر لیا جائے گا، مگر اس کام کے لیے انہوں نے اس ریکارڈ کو شامل کروانے کی فیس جمع کروانی ہوگی۔ روئٹرز ٹی وی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ قرآن 700 میٹر طویل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں ایک عام آدمی ہوں، میرے پاس کوئی اثاثے نہیں ہیں، تاہم میرے پاس میرے دل میں صرف اور صرف قرآن کی محبت ہے، اللہ سے محبت ہے۔ اسی محبت میں میں یہ سارا کام کر رہا ہوں۔ تو اس طویل ترین قرآن کے یہ آپ نسخے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اس کی ایک پکچر آپ کے سامنے ہے، بڑی خوبصورت، بڑا کلرفل، بڑا ایک آرٹ کا نمونہ، آرٹ کا شاہکار اس کو آپ کہہ سکتے ہیں قرآن پاک، اور دنیا کا طویل ترین قرآن پاک جس کو اب اعزاز ملنے جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں، اس کی دوسرا امیج دیکھیں، کتنا خوبصورت ماشاءاللہ۔ اور یہ سب آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ہاتھ سے لکھا گیا، اتنا شاندار کام، اتنا شاندار کام، اگر اس کو سراہا نہ جائے تو یہ واقعہ ہی سعد محمد خان کے ساتھ ایک زیادتی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ اگر دیکھیں تو قرآن کے مختلف جو ریکارڈز ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن کے مختلف جو ریکارڈز ہیں جو گینس بک آف دی ورلڈ ریکارڈ کے اندر شامل ہیں، اس میں ہے کہ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق دنیا کا قدیم ترین قرآن پاک، دنیا کا قدیم ترین قرآن پاک مصحف آف عثمان ہے، جو کہ سن 655 میں تیار کیا گیا تھا اور اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان کے استعمال میں تھا۔ اس کے 705 صفحات کو ازبکستان میں محفوظ رکھا گیا ہے اور یہ گینس بک آف دی ورلڈ ریکارڈ کے اندر شامل ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کا 2012 میں افغانستان میں قرآن کی ایک اور جلد شائع کی گئی جو کہ مکمل طور پر ہاتھ سے لکھی گئی تھی۔ اس کی لمبائی 2.2 میٹر اور چوڑائی 1.55 میٹر ہے۔ اس کے 218 صفحات ہیں اور اس کی بیرونی جلد 21 بکروں کے چمڑے سے بنائی گئی ہے۔
اس کا وزن تقریباً 500 کلو گرام ہے اور اسے بنانے میں تقریباً 5 سال لگے تھے۔ تو یہ بھی اس گینس بک آف دی ورلڈ ریکارڈ کے اندر شامل ہے۔ اسی طرح دنیا کا سب سے چھوٹا قرآن پاک کا جو نسخہ ہے اس کا بھی ایک ریکارڈ موجود ہے گینس بک آف دی ورلڈ ریکارڈ کے اندر۔ 2012 میں ہی متحدہ عرب امارات کے رہائشی نے اس کا دعویٰ کیا تھا، جو کہ صرف 5.1 سینٹی میٹر لمبا اور 8 سینٹی میٹر چوڑا ہے، اور اس کو دنیا کا اور مسلم امہ جو ہے اس کے اندر چھوٹا ترین قرآن پاک کا نسخہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ جی ناظرین، تو یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔